ارے بھائی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں نا، یہ پیٹ پالنے کے دھندے، جگاڑ چلتا رہے، ایک بار چندہ کر لیا سال بھر کھائیں گے۔ کان کھول کے سنیں، ایک ایک بندہ کمیٹی کا دیکھ لو، میں کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں، میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دعوت مجھے نواب بھائی کے ذریعے ملی ہے، میں یہاں چاپلوسی اور دلالی کرنے نہیں آیا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ، کیوں کر رہے ہو، کیا نتیجہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے نا، ان علاقے کے لوگوں کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہے، کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ کو سن کے ان لوگوں نے بلایا ہے، لیکن میں نے پوچھا بتاؤ کمیاں کیا کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا آج بھی ہمارے گاؤں میں پیپل کی پوجا ہوتی ہے، آج بھی مسلمان ہولی دیوالی پہ گھروں کو لیپا پوتا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کمی کیا ہے؟ کہا کبھی جلسہ نہیں ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے وہاں دین سے دوریاں ہوتی ہیں، اور جہاں نبی کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جوان تو چھوڑو بوڑھے تو چھوڑو، اگر بچوں سے پوچھو بتا مصطفیٰ کون ہے تو بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری ہے راگو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظر نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، مدنی کی آمد، علامہ مولانا مفتی حماد رضا رامپوری زندہ باد، ہری پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ بھیا سب کوئی رامپوری بنا لے، مسئلہ کوئی نہیں، رامپور بھی میرا، مراد آباد بھی میرا۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں جہاں میرے حضور کا کرم ہے وہ ساری زمین ہماری ہے نا، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں، کائنات ہماری ہے، کائنات ہماری ہے، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں ہیں نا، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تو آپ ان سب کو جانتے نا، یہ جو بات کہی جاتی ہے جلسے والوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ جو چندے کرتے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے، ایک ایک بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے، گارنٹی ہے، چیلنج ہے میرا، دیکھ لو ان میں سے کسی کو تم نے کبھی اپنے فرید پور میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو بولو یار، سامنے والے بولیں، دیکھا کبھی؟ سونپ پور میں، کھود میں، رامپور میں، سوار میں کہیں دیکھا مانگتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟ کبھی ان میں سے کوئی یہ کہہ کے گیا ہو میری بیوی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں 500 روپے دے دو، بچے کو پیزا برگر کھلانا ہے 100 روپے دے دو؟ انہوں نے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کر کے اپنی بیوی بچے کے لیے بھیک مانگی ہو؟ ایک بندہ بتا دے مجھے کوئی کھڑے ہو کر کے کبھی روپے بھر کا سوال انہوں نے کیا ہو؟ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جس دن سے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے کس کس چوکھٹ پہ گئے ہوں گے، کس کس کو جا کے آواز دی ہوگی؟ مجھے بتاؤ تو سکی، انہی جلسے والوں سے پوچھو، بتاؤ تم نے بچوں کے لیے سوال کیا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں کیا۔ کبھی اولاد کے لیے مانگا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں مانگا۔ کبھی تو جی چاہا ہوگا کہ گوشت بنایا جائے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ہوگا، بتاؤ کسی سے بوٹی کا خرچہ مانگا؟ کہا کبھی نہیں مانگا۔ کہا کیوں؟ کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ قوم بچوں کے لیے 1 روپیہ اس لیے نہیں مانگتی کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر یہ جلسوں کے لیے در بدر جاتے ہیں، چوکٹ چوکٹ جاتے ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے آواز دیتے ہیں، کتنے دھکا دیتے ہیں، کتنی گالی دیتے ہیں، لیکن قدم رکے نہیں، حوصلہ بدلا نہیں، کبھی تھک کے بیٹھے نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ خدا کی قسم اگر اپنے لیے چلے ہوتے تو کبھی تھک کے بیٹھ جاتے، کبھی غیرت سے ڈوب جاتے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ یہ جو جلسہ سجایا ہے مدینے والے کے لیے سجایا ہے اور اعلان کیا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، تغن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں غجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت، مسئلے کے اعلیٰ
मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। توجہ ہے سارے لوگوں کی. میلاد حضور کا، آقا کریم کی ولادت کا جشن ہے. اور پھٹا ہوا نوٹ نہ تھا بیٹے، 2-3 جگہ سے جو اسے جیب میں رکھ لو تاکہ دوبارہ کوئی لے جا کے نہ دے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میرے حضور کا میلاد ہے. حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی. میرے نبی کا کرم کائنات کے ذرے ذرے پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ حضور کا کرم. میں بنا کسی قید کے اور پابندی کے ایک بات کہتا ہوں، پوری دنیا کے ہر شخص کو اپنے گھر کی دروازے پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ضرور لگانا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سب پہ میرے نبی کا احسان ہے. اگر کوئی یہ کہے مجھ پہ نہیں ہے تو پھر سنو کس پہ نہیں ہے. جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہے تو اس پہ لازم ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لگائے، کیونکہ آنگن میں بیٹیوں کے مسکرانے کی آواز یہ مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے. اگر آج کوئی ماں جوتا لے کے بیٹے کے منہ پہ مارتی ہے اور بیٹا مسکرا کے گردن جھکا کے کھڑا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں، یہ مدینے والے کا کمال ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. ہاں، اور اگر باپ چوراہے پہ بیٹے کے تھپڑ مار دے اور بیٹا گردن جھکا کے پھر بھی مسکرا کے کہے ابا ہے میرا، تو پھر یہ کمال باپ کا نہیں، یہ کمال آمینہ کے لال کا ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کیوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا پھر باپ کا چہرہ دیکھو. اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے. پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے. تو جسے باپ ملا وہ جھنڈا لگائے، جسے ماں ملی وہ بھی جھنڈا لگائے، جسے بیٹی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے، اور جسے آزادی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے. ورنہ تاریخ تو یہاں تک رکھی ہے، دنیا ایران کے قصے پڑھتی ہے، دنیا یونان کی کہانیاں سناتی ہے، بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے بڑے ادب کے شہر میں، حکیموں کے شہر میں قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نہیں تھی، صرف طاقتور جیا کرتے تھے. ایک گود میں ماں کی بچہ کمزور آیا، جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جائے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک دے، اس لیے کہ غریب کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے. ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آگے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اونچائی پہ چل رہی ہے. بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. بچہ کالا کترا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی بلندی پہ لے کے چل رہی ہے. کبھی لال کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے، کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی پہاڑ کی بلندی دیکھتی ہے. پہنچی ہے پہاڑ کی اونچائی پہ، تھک کے دیکھتی ہے نیچے کی طرف. جب زمین دیکھی تو لال کو لیا، دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ اتنا کمزور ہے، پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے، یا اللہ یہ پھینکا گیا تو اس کی ہڈیاں کتنی جگہ سے ٹوٹیں گی. یہ سوچ کے وہ روئی ہے. اس نے ایک آہ بھری تھی، خدا کی قسم اسی آہ کا جواب بن کر کے مکے میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آ کے بتایا تھا او لوگوں دل توڑا نہ کرنا، یہاں صرف طاقتور کو نہیں بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا کی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حد. قید نہیں، میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک یہ نصیب ہو، یہ عمر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اکثر 15 سال 20 سال ہم مدرسے میں جانے کی عمر سمجھتے ہیں. جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں مدرسے جانے کی عمر ختم. پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی کئی بچے مدرسے پڑھنے آئے تھے لیکن کسی کو بھوک نے روک دیا، کسی کو ضرورتوں نے روک دیا، کسی کو گھر کے خرچے نے آگے نہیں بڑھنے دیا، کسی کو باپ کی کمزوری نے بیٹھا دیا.
کتنی مشکلیں ہوتی ہیں کہ بچے پڑھنے چاہتے ہیں لیکن حالات آگے نہیں بڑھنے دیتے. میں بچوں کو مشورہ دوں گا اگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ موجود ہے اور آگے سفر کرنے کے راستے آسان ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, پھر آگے بڑھتے جانا ہے اور اتنا پڑھنا ہے کہ حق لینے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے. تیری تحریر تیری صلاح